السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بھائیوں، سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اپنے بستروں پر کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور وہ یہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سارا نظام بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع کی 2 آیات پڑھی ہیں. یہ آخری رکوع جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر عادت مبارک بن گئی، معمول بن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو یہ آخری رکوع پڑھا کرتے تھے. اور ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس بندے کے لیے افسوس ہے جو سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع پڑھے اور پھر اس پر غور و فکر نہ کرے. یہ سارے رکوع کے بارے میں تو ہم بات نہیں کریں گے، لیکن ان آیات کے اندر اللہ کا فرمانا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں کہ یہی آسمان ہے، یہی زمین ہے، اس میں واختلاف اللیل والنہار، اس میں رات اور دن کا آنا جانا ہے. یہ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں، اور سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں. یعنی وہ چیز جو چھوٹی ہے، آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ چیز جو چھوٹی ہے وہ بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جو بڑی ہے وہ چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ کائنات کا پورا نظام اللہ نے فرمایا عقل والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ایک منظم انداز سے چل رہا ہے. یہ خود بخود نہیں چل رہا، اس کا چلانے والا ایک ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کتنی بڑی رحمت ہے کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے پیدا کیا ہے اور رات کو آرام کے لیے. اگر ہمیشہ دن ہی رہتا یا ہمیشہ رات ہی رہتی تو جہاں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا. اور یہ گرمی کبھی سردی، کبھی معتدل موسم، یعنی اور ہماری زبانوں سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، اب تو بارش ہو جانی چاہیے،
یعنی اللہ جو ہمارا خالق ہے کیا وہ ہمیں بہتر نہیں جانتا ہے کہ بارش ان کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، بارش ان کے لیے ہونا چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ آپ دیکھیں چند دن گزرے ہیں، شدید گرمی پڑ رہی تھی لیکن رات سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت اور پھر جس طرح یہ موسموں کے اندر تغیر و تبدل ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے اندر بھی تبدیلی رکھی ہے۔ کوئی بیماری کا شکار ہے، کوئی غربت کا شکار ہے، کوئی کسی تنگی کا شکار ہے، تو یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ گرمی کا موسم آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گرمی کی حرارت کے ذریعے پتہ نہیں کون کون سی فصلیں وہ پکاتا ہے۔ جب وہ فصلیں پک جاتی ہیں بازاروں میں آتی ہیں، بازاروں سے ہم خریدتے ہیں، اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو کھاتے ہیں۔ ان نعمتوں کو جب ہم کھاتے ہیں تو ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عقل والے وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور پھر وہ یہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سارا نظام بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار تو ہمیں جہنم کی گرمی سے بچا لے۔ یہ سورج کیا گرمی ڈالتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نارکم ھذا جزء من 70 جزء، یہ تمہاری دنیا کی آگ جو لوہار کی بھٹی کے اندر جلتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشتاقت النار الی ربہا، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث لائے ہیں اور لا کر یہ بیان کیا کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے۔ دلیل کیا دی ہے کہ اشتاقت النار الی ربہا، اللہ نے جہنم کو پیدا کیا تو جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا اللہ تو نے مجھے اس قدر بھڑکا دیا ہے کہ آکلا بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعض کو کھا جا رہا ہے، اس کا کچھ مداوع ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک سانس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ گرمی میں لیتی ہے، سانس باہر نکالتی ہے۔ یہ جو تم شدت کی گرمی محسوس کرتے ہو، حرارت محسوس کرتے ہو، سائنس چاہے جو مرضی کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جہنم کا سانس لینا ہے۔ اور یہ جو تم شدت کی سردی کے موسم میں سردی محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم ایک سانس اپنے اندر کھینچتی ہے۔ تو اس جہنم کی آگ سے بچ جانا، اس گرمی کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے جہنم کی سے پناہ کا سوال کرنا۔ قرآن کہتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ یعنی یہ گرمی ہو یا سردی ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہماری زبانوں سے کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یوزن ابن آدم، کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں دہر ہوں۔ اللہ زمانہ ہے، یعنی اللہ کا نام زمانہ نہیں ہے دہر، کیونکہ اس کے اندر حسن نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے جو نام ہے ان کے اندر حسن پایا جاتا ہے۔ اللہ زمانہ کیسا ہے؟ کیسے؟ اقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو الٹتا ہوں پلٹتا ہوں۔ جب کوئی بندہ ان باتوں پر اعتراض کرتا ہے تو وہ اعتراض مجھ پر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے، وہ دن رات پر ان موسموں کے بدلنے پر اعتراض کرتا ہے۔ ہمارے لیے سلامتی کا راستہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ممبر پر چڑھے، رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پہلے ہی سال آپ ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور پھر آپ نے فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگوں اللہ سے عفو اور عافیت کا سوال کرو، اللہ سے عفو اور عافیت کا سوال کرو۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُؤْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ،
کہ کسی بھی بندے کو ایمان کے بعد، یقین کے بعد اگر کوئی چیز مل جائے وہ عافیت ہے۔ یعنی اگر گرمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، سردی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں کہ یا اللہ عافیت دے دے، دنیا میں بھی عافیت دے دے، آخرت میں بھی عافیت دے دے۔ اور اس طرح گرمی کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آندھیاں چلتی ہیں، جب آندھی چلتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، دیواریں گر جاتی ہیں، لوگ نیچے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا لا تسبوا الریح فإنها من تحت امر اللہ، کہ ہوا کو گالی نہ دو، آندھی کو گالی نہ دو، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں جب تم آندھی کو چلتے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرو، یعنی اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا، اے اللہ میں تجھ سے اس آندھی کے اندر جو خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں، جو اس میں خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما ارسلت بھی، اور وہ اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی، اور شر سے عافیت کا سوال کرو، اللہم انی اعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عافیت کا سوال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب کبھی آندھی چلتی تھی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فکر مند ہوتے تھے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، کبھی گھر میں آ رہے ہیں، کبھی گھر میں جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بے چینی بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب بارش ہو جاتی تھی تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوتا تھا، اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قوم عاد پر جو چلنے والی آندھی ہے، یہ آندھیاں مجھے اس کی یاد دلاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قوم عاد پر جو آندھی چلی تھی سخت ٹھنڈی تھی، تیز تھی، اور 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی تھی، اور ان کو پٹک کر مار کر پوری قوم کو ہلاک کرنے والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف، آپ کی عاجزی اور آپ کے استغفار کا عالم کیا تھا۔ یہ آندھیاں جب چلیں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ اس طرح آپ دیکھیں یہ گرمی کا موسم جب آتا ہے تو لوگ جو ہیں یہ لباس بناتے ہیں موسم کے مطابق، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شرعی لباس کون سا ہے، ایک مسلمان کا شرعی لباس کون سا ہے، کہ وہ لباس شریعت کی پابندیوں کے مطابق پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ لباس اتنا باریک تو نہیں ہے کہ جسم کے اعضاء نما ہو رہے ہیں، یا اتنا چست ہے کہ ایک انسان کا جسم ظاہر ہو رہا ہے، اور اگر وہ عورت ہو تو زیادہ خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا کہ صنفان من اہل النار لم اراہما، جہنم کے 2 گروہ ہیں جن کو آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر وہ نہیں تھے، ہمارے زمانے کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وہ گروہ ایسے ظالم حکمران آئیں گے جن کے ہاتھوں کے اندر گاؤں کی دمبوں جیسے کوڑے ہوں گے، جن کے ساتھ وہ لوگوں کو ماریں گے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ زمانہ اس طرف تیزی سے جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ ٹیکس پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور یہ 1991 کے اندر یہ انڈیا گیا تھا IMF، اور ہمارے حکمران ہر سال ان کی کوشش ہوتی ہے کہ IMF کے پاس جائیں اور سود پر پیسہ حاصل کریں، کیونکہ دینا تو انہوں نے ہے نہیں، آنے والی نسلوں نے دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے حکمران آئیں گے جن کے ہاتھوں کے اندر گاؤں کی دمبوں جیسے کوڑے ہوں گے، جن کے ساتھ وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ایسی جیلیں بنائیں گے جن کے اندر لوگوں کو تشدد کا سامنا کریں گے، ظالم حکمران ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نہیں تھے۔ فرمایا دوسرے نساء کاسیات، دوسرا جہنم کا گروہ کون حصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نہیں تھا۔ فرمایا نساء کاسیات، کپڑا پہننے کے باوجود ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، عاریات ممیلات مائلات، لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور مائل ہونے والی ہوں گی۔ یعنی ایک مرد دیکھے کہ میرا سطر کون سا ہے، ایک عورت بھی دیکھے اسلام کے اندر سطر عورت کا کون سا ہے، ہاتھ اور پاؤں اور چہرے کے علاوہ، پردے کی بات نہیں میں کر رہا، ایک عورت کا سطر کون سا ہے،
کہ ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ عورت ساری کی ساری سطر ہے اس کو ڈھانپنا ضروری ہے. ہاں مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں گرمی کا موسم آتا ہے تو نوجوان طبقہ وہ نہروں پر نہانے جاتا ہے, کئی چڈی پہن لیتے ہیں, کئی ایسی نکریں پہنتے ہیں جن میں ان کی رانیں تک ننگی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ران کو ظاہر مت کرو. کیوں؟ ران سطر میں شامل ہے. ایک مسلمان کے سطر کے اندر ران شامل ہے, تو یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو ڈھانک لے. گرمی کے حوالے سے شریعت نے ہماری کچھ اور رہنمائی بھی کی ہے, کچھ اور ہدایات بھی دی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ گرمی کا موسم آتا ہے تو چونکہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے تو لوگ چھتوں پر یعنی رات کو سوتے ہیں, اور یعنی چھتوں پر رات کو سوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسی چھت پر آپ نے سونے سے منع کیا ہے جس کے چاروں طرف دیوار نہ ہو, یعنی پردہ نہ ہو. کیوں؟ اگر رات سوتے یا کسی بے دھیانی کے اندر بندہ نیچے گر جاتا ہے اور اس بندے کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خودکشی کرنے والا میں شمار ہو, کیونکہ وہ ضامن اللہ اب وہ ضامن نہیں ہے اس کا. اور پھر جو لوگ ایسی دیواروں پر سوتے ہیں, ایسی چھتوں پر سوتے ہیں, تو پھر ان کے اندر تانکا جھانکی کی عادت بھی پڑ جاتی ہے. فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا, کون اب گھر کے اندر کون کون لیٹے ہوئے ہیں, صبح کے اندر یہ ماحول بن جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت جس کے چاروں طرف دیوار نہ ہو, پردہ نہ ہو, اس پر سونے سے منع کیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کس قدر رہنمائی کر رہے ہیں. اس طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھانے لگے یعنی شام کا وقت ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو روک لو, گھر میں کے اندر روک لو. کیوں؟ اس وقت شیاطین زمین پر پھیلتے ہیں, بچوں کو نقصان پہنچائیں گے. پھر کہتے ہیں جی رات کو جی نظر لگ گئی ہے, ساری رات جی چھوٹا بچہ رو رہا ہے, تو بچے کھیلتے ہیں. لیکن شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے انہیں روک لو, اور جب اندھیرا پھیل جائے پھر انہیں چھوڑ دو, ٹھیک ہے باہر نکلیں کھیلیں. اور پھر چنی لوگ رات کو چھتوں پر سوتے ہیں تو کھانا بھی وہاں ہی کھاتے ہیں. جب کھانا وہاں کھاتے ہیں تو برتن بھی وہاں ہی چھوڑ دیتے ہیں, کوئی کھلے ہیں کوئی ننگے ہیں. ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برتنوں کو ڈھانک دو, مشکیزے کے منہ کو بند کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مشکیزہ ہی ہوتا تھا. آپ نے فرمایا مشکیزے کے منہ کو بند کر دو, یعنی کوئی ایسی ٹینکی ہے جو ننگی ہے تو اس کے منہ کو بند کر دو. آپ نے وجہ بیان کی, فرمایا کہ سال میں ایک رات آتی ہے جس دن لا علاج بیماریاں اترتی ہیں, وہ جس برتن کے اندر آ جاتی ہے, جو بندہ اس برتن کو استعمال کرتا ہے پھر اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے. اس طرح گرمیوں کے دنوں کے اندر آپ دیکھیں دن لمبے ہوتے ہیں, راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. تو دن لمبے ہوتے ہیں, راتیں چھوٹی ہوتی ہیں, تو لوگ اپنے گھروں کی تعمیرات کا کام بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن ماجہ کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. آپ نے ایک مزدور سے کام لیا ہے, آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں, سستی کر رہے ہیں, یہ بڑی خطرناک بات ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں 3 بندوں کی طرف سے مدعی بنوں گا, دعوے دار بنوں گا. ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کے نام پر عہد کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے اور پھر وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. دوسرا وہ بندہ ہے جو کسی آزاد بندے کو بیچ ڈالتا ہے, اس کی قیمت کھا لیتا ہے. ایک بندہ آزاد ہے, اس کو بیچ ڈالا ہے اور اس کی قیمت بھی کھا گیا ہے. اور تیسرا وہ جو کسی مزدور کو رکھے, مزدور کو رکھتا ہے, مزدور اس کا کام پورا کرتا ہے, لیکن جب مزدوری دینے کی باری آتی ہے تو مزدوری دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے, سستی کرتا ہے یا کم کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن میں اس مزدور کی طرف سے مدعی بنوں گا, دعوے دار بنوں گا. یعنی یہ کس قدر خطرناک بات ہے. اس طرح آپ دیکھیں گرمی کے موسم میں جب گرمی ہوتی ہے تو ہم اپنے گھروں کے اندر
یا جہاں ہم رہتے ہیں دکانوں پر، تو وہاں ہم یعنی گرمی کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھنڈے سائے کا اہتمام کرتے ہیں، کولر یا اے سی کے اندر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم سوچیں اس گرمی کو یاد کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس گرمی کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہم نے جہنم سے بچاؤ کے لیے بھی کوئی اہتمام کیا ہے؟ جہنم سے بچاؤ کے لیے بھی ہم نے کوئی اہتمام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں فرمان کیا ہے کہ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان دو، جب تم اذان دو گے لوگ جمع ہوں گے، ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر قیام کریں گے، تو ہمیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آنکھوں کو راحت ملے گی۔ لیکن گرمی کے موسم میں آپ دیکھیں دن جو کہ لمبا ہوتا ہے، کام کاج کا دن ہوتا ہے، تو اکثر لوگ عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور صبح کے وقت تو ویسے ہی یعنی ایک ٹھنڈک ہوتی ہے، تو صبح کی نماز کے اندر زیادہ لوگ سستی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ دو نمازیں منافقین پر بڑی بھاری ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ اور جو بندہ ان اندھیروں کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی ہے، بشر المشائین بالنور التام، ان لوگوں کو مکمل نور کی قیامت کے دن بشارت دے دو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں۔ یعنی گرمی کے موسم میں آپ دیکھیں سستی کیوں ہوتی ہے؟ دن لمبا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کام کاج کی وجہ سے لوگ تھکے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے فجر اور عشاء کے اندر سستی ہوتی ہے۔ اور یہ منافقین کی صفت ہے، بڑی خطرناک ہے۔ جہنم سے بچاؤ کے لیے دو کام اور بڑے اہم ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان کی آپ نے تعریف ہی یہ کی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان۔ یعنی کہ آپ دیکھیں گرمی کے موسم میں یہ باپدہ والے لوڈ شیڈنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے اپنے اختیار تو ہوتا نہیں ہے، گورنمنٹ کی جو ہدایات ہوتی ہیں انہی پر عمل کرتے ہیں۔ تو لوگ یعنی گرمی کے اندر جب بجلی بند ہوتی ہے تو ان باپدہ والوں کو یعنی یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو برا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سباب المسلمی، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، نافرمانی ہے۔ یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس طرح ایک تکلیف تو یہ ہاتھ اور زبان سے ہوتی ہے، ایک تکلیف یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں آپ کے جسم سے آ رہی ہے، آپ کے کپڑوں سے آ رہی ہے، آپ کام کاج کر کے آئے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، اللہ کے گھر مسجد میں آ گئے ہیں، اور پھر یعنی دوسرا بندہ آپ سے تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ لوگ اپنا کام خود کرتے تھے، جب جمعے کی اذان ہوتی تھی پسینے میں شرابور ہوتے تھے تو لوگ جمعہ پڑھنے آ جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا جو غسل ہے یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر یعنی خوشبو لگانا، تیل لگانا، اچھی طرح غسل کر کے آنا تاکہ ماحول ایک پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، یہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس چیز سے تم تکلیف محسوس کرتے ہو اس سے اللہ کے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ لہسن پیاز یہ کھا کر مسجد میں نہ ہو، یعنی اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اگر غسل کا بندے کو ضرورت ہے، پسینے میں شرابور ہے، تو اسے چاہیے پہلے مسجد میں نہ آئے بلکہ پہلے صاف ستھرا ہو کر اللہ کے گھر کے اندر آئے۔ اور فرشتے دعا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو بندہ نماز پڑھ کر اپنی اسی جگہ بیٹھا جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اسی جگہ بیٹھے۔ لیکن ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے کہ جماعت سلام پھرتا ہے اور کئی ساتھی پچھلی صف میں چلے جاتے ہیں، یعنی نماز آپ نے جہاں پڑھی ہے پچھلی صف میں چلے جاتے ہیں۔ فرشتے کب دعا کرتے ہیں؟ جب بندہ اپنی اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہے۔ اور کب تک کرتے رہتے ہیں؟ جب تک بندے سے دو کام سرزد نہ ہو۔ ایک یہ کہ وہ بے وضو نہ ہو،
دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو مسجد کے اندر تکلیف نہ دے، یعنی یہ ایک دوسرا کام یہ ہے کہ صدقہ کرنا۔ گرمی کے موسم کے اندر صدقے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر صحیح۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ایک فاحشہ عورت وہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی جائے گی، یعنی ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی تقوی پر کھڑی کر دی۔ یہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقی بندے کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو قبول کر لیتا ہے تو اس کو تقوی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور ایک عورت ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں جائے گی، تو آپ اگر کسی انسان کو پانی پلائیں گی تو یہ اس سے زیادہ بڑھ کر اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل ترین صدقہ جو ہے وہ پانی پلانا ہے، افضل ترین صدقہ۔ اور یہ آپ دیکھیں 4 دن یہ موٹر خراب ہوئی ہے، ہمیں پانی کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب پانی نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ سعد پانی کے استعمال کے اندر اسراف نہ کر، خواہ تو دریا کے کنارے پر کھڑا وضو کر رہا، یعنی یہ کس قدر اہم ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی آپ کا صحابی پانی پلاتا، کھانا کھلاتا تو کیا دعا دیتا؟ اللہم آتی من آتا من، اللہم مسکی من سکانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے تھے، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پانی پلایا تو اسے پانی پلا۔ اللہ کب پانی پلاتا ہے، پلائے گا؟ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں ایک سورہ ہے، ایک سورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اتری ہے، اور اس سورہ کا نام ہی الکوثر ہے۔ سورہ الکوثر یعنی ایک حوض ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ اور یعنی آپ دیکھیں قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینوں کے اندر شرابور ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق۔ اس وقت کچھ لوگ آئیں گے، ان کے وضو کے اعضاء جمک رہے ہوں گے، اللہ اپنے بندوں کو ضرور پانی پلائے گا، لیکن کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ رکاوٹیں ہم خود کھڑی کرتے ہیں۔ وہ رکاوٹ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، اور فرشتے جو ہیں وہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ میں کہوں گا میرے فرشتوں دیکھتے نہیں ہو، یہ میرے امتی ہیں۔ وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے جی آپ کے بعد کیا کرتے رہے۔ یہ آپ دیکھیں محرم کا مہینہ آنے والا ہے، پانی جو اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو غیر اللہ کے نام پر بانٹیں گی۔ نظر اللہ نیاز حسین 4 پائیاں الٹی ڈال دیں گے، اپنے آپ کو زنجیریں ڈال دیں گے، کالے لباس پہن لیں گے، ماتم کریں گے اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے جی آپ کے بعد کیا کرتے رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمائیں گے سوکن لمن غیر بعدی دینی، اور دفعہ دور ہو جاؤ میرے ایسے امتیوں جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل ڈالا۔ یعنی رکاوٹ تو ہم خود کھڑا کرتے ہیں۔ اور پھر پانی پلانا، یعنی پانی پلانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ یعنی اگر ہم صدقہ کریں تو ہم دیکھیں کہ بہتر کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ یعنی مسجد میں آپ دیکھیں، مسجد میں قرآن کوئی دے رہا ہے، قرآن کا نسخہ دے رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ جو قرآن کو استعمال کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، پھر اس قرآن کے مصحف کو کوئی پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن مسجد میں قرآن تو پڑھے ہیں، کوئی پڑھنے والا ہے ہی، صدقہ ہے، بہترین ہے۔ مسجد کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مسجد کو تو جھاڑو کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی آئے اس کی صفائی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھایا، فرمایا یہ قبریں اندھیروں سے بھری پڑی ہے اور میری دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو منور کر دیتا ہے۔ اور میں نے اس عورت کو دیکھا یہ جنت میں کیوں یہ مسجد سے تنکے اکٹھے کیا کرتی تھی۔ یعنی صدقہ کب بہتر ہے، کب افضل بنتا ہے؟ جب کسی کو ضرورت ہے۔ اگر ایک اندھے کو پانی کی ضرورت ہے، آپ پانی پلائیں۔ ایک بندے کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھلائیں۔ گرمی کے موسم میں جو بہترین صدقہ ہے پانی کے بعد وہ درخت لگانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر
کہ جو بندہ کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی شاخ لگاتا ہے، اس درخت سے کوئی انسان، کوئی چرند پرند کوئی بھی کھاتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اس کی ٹھنڈک حاصل کرتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ تو وہ کاٹنے پر لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گرمی کا درجہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث لائے ہیں، اس سے بڑی میں نہیں سمجھتا کہ شجر کاری کی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ کے اندر کسی بھی پودے کی شاخ ہے اور تم اس کو لگا رہے ہو اور دوسری طرف سے اعلان ہو گیا قیامت کے برپا ہونے کا، تو تم اس نیکی کو کر گزرو، اس کو عام نیکی نہ سمجھو، اس نیکی کو کر گزرو، اس بیل کو، شاخ کو زمین پر لگا دو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو گرمی کے حوالے سے ہم نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ جو گرمی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہوتی ہے، تو اس کو جب بندہ محسوس کرے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ 7 دفعہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ کا سوال کرے تو جہنم، بعض روایات کے اندر ہے 3 بار، 7 بار، بعض روایت کے اندر 3 بار ہے، تو جہنم خود وہ پکار اٹھتی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے تو تو اس بندے کو مجھ سے پناہ دے دے۔ اللہم انی استجیرک من النار۔ اور جو بندہ 7 بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جنت پکار اٹھتی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ تجھ سے میرا سوال کر رہا ہے تو اس کو یعنی اس چیز سے نواز دے۔ تو علماء نے جہاں بیان کیا ہے کہ جب بندہ یہ کرے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا، آگ سے، تو جہاں ایک اور نیت کر لے۔ وہ نیت کیا ہے؟ کیونکہ یہ جنات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیے ہیں، تو پناہ کے اندر انہیں بھی شامل کر لے۔ یہ جادو ٹونا جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے تو اس کو بھی شامل کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان جنات سے بھی محفوظ فرمائے گا کہ اللہم انی استجیرک من النار، یا اللہ میں تجھ سے آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔